میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کرنے کی بات ہے، حاجی کو کیسا ہونا چاہیے۔ حاجی سب سے پہلے اپنا حج بچانے کی کوشش کرے کہ کہیں میری کسی نادانی کی وجہ سے میں اپنے حج کو حب جا اور ریاکاری کی نظر نہ کر بیٹھوں، اپنی حج کی نیکی کو بتانے اور جتانے کی بے جا عادتیں پال کر اپنے لیے نقصان نہ کر بیٹھو۔ یہ ویسے لوگوں کی مزاج آپ نے دیکھا ہوگا ہوتا ہے کہ جب حج سے آتے ہیں تو اپنے سارے عمرے گنتی کروائیں گے، اپنے سارے کمالات گنتی کروائیں گے، اپنے طواف گنتی کروائیں گے۔ طواف میں جو رقت کی، وہ رقت، رونا، دعائیں، میں مستجاب کے سامنے اتنی بار بیٹھا، بھئی یوں کعبے کا گلا پکڑ کر روتا رہا، اس طرح میں زمزم پیتا تھا، ہاتھ اٹھایا تھا کہ بس میرا تو کام ہو گیا۔ مقام کی تعریف کرنا چاہ رہا ہے یا اپنی دعا کی قبولیت اور اپنی مقبولیت کی دھاک بٹھانا چاہ رہا ہے، وہ حاجی خود غور کرے۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا نمازی نہ کہلایا، 1 سال حج کر کے آنے والا حاجی بن جاتا ہے۔ 15 سال 20 سال سے زکوٰۃ دینے والا زکاتی نہیں بنتا ہے، 1 سال حج کرنے والا حاجی بن جاتا ہے۔ نہیں کہتا اپنے آپ کو زکاتی، نہیں کہتا اپنے آپ کو نمازی، مگر حج کر کے آنے والا اپنے آپ کو حاجی ضرور کہتا ہے۔ وائی؟ کیوں کہتا ہے؟ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ حاجی صاحب، حاجی فلاں، تو میں نے آپ کو کہا نا آپ نیک ہو، یعنی میں کہتا ہوں کہ آپ نیک ہو اور آپ کہتے ہو کہ میں نیک ہوں۔ میں کہتا ہوں یار آپ بہت متقی آدمی ہو اور آپ کہتے ہو میں متقی آدمی ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ بہت پرہیزگار ہو اور ایک طرف آپ کہتے ہو میں بہت پرہیزگار ہوں، آپ بہت ستھرے ہو، میں بہت ستھرا ہوں۔ میں اپنی تعریف کروں یا میں اپنی کسی خصوصیت کو بیان کروں، اس میں، اور کوئی میری تعریف کرے، کوئی میری خصوصیت کو بیان کرے، اس میں فرق ہے۔ پھر آگے جا کر یہ ایک فرق ہے کہ آیا جو میری خصوصیت بیان کی جا رہی ہے وہ خصوصیت مجھ میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ جو حج کر کر آئے، اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے، مگر حج کو سنبھالنا ہے۔ جب حج سے واپس آ ہی گئے تو اب کیا کریں؟ اب علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ حج مبرور وہ ہے جس کے بعد گناہ نہ ہو، جیسا کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حاجی سے فرمایا، اے حاجی، بلا شبہ اللہ عز و جل حاجی کے عمل پر نور کی مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالی حاجی کے عمل پر نور کی مہر لگا دیتا ہے، لہٰذا تو اس سے بچ کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس مہر کو توڑ دے۔ تو حاجی کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اپنے حج کو ریاکاری اور حب جا سے بچانا ہے، اپنی ذات کو اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے بچانا ہے۔ کوئی آپ کی وہاں حج کی بہاریں دیکھ کر، کوئی آپ کی برکتیں دیکھ کر بیان کرے کہ یار میں نے اس کو دیکھا، یار جب دیکھو یہ کعبے کے سامنے روتا رہتا تھا، مدینہ منورہ میں جو اس کا چلنے کا انداز تھا، مدینہ منورہ اس کا بیٹھنے کا انداز تھا، مدینہ منورہ اس کو درود پاک پڑھنے کا جو انداز تھا، جو کمال کا قفل مدینہ سے لگایا تھا، جو یا مدینہ ترکیب تھی اس کی، میں اس کو دیکھ دیکھ کر رشک کرتا تھا۔ اب کوئی آپ کے بارے میں بولے اس میں اور آپ اپنے بارے میں بولے، اس میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ صحیح سے بتائیں، فرق ہے یا نہیں ہے؟ کہ اپنے منہ مٹھو نہیں بننا۔ جیسے حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شخص کے یہاں دعوت پہ تشریف لے گئے، میزبان نے خادم سے کہا، ان برتنوں میں کھانا لاؤ جو وہ دوبارہ حج میں نہیں لایا تھا، دوبارہ جو حج پر گیا تھا، ان برتنوں میں کھانا دینا حضرت کو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو پائے کے ولی تھے، ارشاد فرمایا، مسکین، تو نے ایک جملے کے بدلے میں اپنے دونوں حج ضائع کر دیا، چوٹ کی۔ یعنی صرف اپنے 2 حج کا بے موقع اظہار کرنے پر امام سفیان ثوری جیسے جلیل القدر محدث کا یہ فرمانا، مسکین، تو نے ایک جملے میں اپنے دونوں حج ضائع کر دیے۔ ہم بیچاروں کا کیا بنے گا؟ ہم تو اپنے حج کا بورڈ چڑھا کے رکھتے ہیں نا، اور جو کچھ ہم اپنے بارے میں تاثرات رکھتے ہیں، پھر خود اپنی ایسی کیفیت بنا کر رکھتے ہیں کہ لوگوں کو لگے کہ میں حاجی ہوں۔ دیکھیں نیت پر سارا دار و مدار ہے۔ لوگوں پر اس لیے عبادت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کی مدح ثنا یعنی تعریف کریں گے، حاجی صاحب ماشاءاللہ سبحان، ارے واہ واہ واہ، ارے واہ واہ واہ، ایسا ہو گیا، کیا کمال کے آدمی ہو یار بھائی، اپنے کرتا چھوٹا پڑ گیا، سچکا نہیں پڑتا بھائی کدھر جاؤں میں۔ اس صورت میں عبادت پوشیدہ ہی رکھنے کا حکم ہے، اپنی نیکیوں کو یوں چھپاؤ جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو، یعنی عمل کرتے وقت اس سے ریاکاری نہیں کی،
دکھاوے کے لیے نہیں کیا. اگر عمل کرتا ہی دکھاوے کے لیے، عمل کرتا ہی ریاکاری کے لیے ہے تو اس کی بات ہی جدا ہے. لیکن بعض اوقات عمل کرنے کے بعد آدمی اپنا عمل بتاتا ہے، اپنا عمل جتاتا ہے، جس سے اس کی کئی مرادیں ہوتی ہیں. اس سے اس کو پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، عزت ملے گی، مان ملے گا، منصب ملے گا، شہرت ملے گی، لوگوں کے دلوں میں تعظیم پیدا ہوگی، لوگوں کے دلوں میں تکریم پیدا ہوگی، لوگ اس کی واہ واہ کریں گے، عزت کے مقام پر بٹھائیں گے، او ہو واہ 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 واہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں مطلب کہ یہ اس کے لیے مطلب ایک اس کی موج لگ جائے گی نا. اس کو کیا چاہیے تھا کہ لوگ اس کی تعریف کریں. مگر غور کی بات یہ ہے کہ بندے، تجھے جس عبادت سے اللہ کے حضور اجر لینا ہے، تو اللہ کے حضور اجر کی طرف ہاتھ رکھنے کے بجائے تجھے جس عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کر کے جنت لینی ہے، تو رب کی رضا کو چھوڑ کر، تو رب کی جنت سے نظر ہٹا کر، تو اس کے اجر سے نظر ہٹا کر تو لوگوں کی تعریف پر نظر رکھ رہا ہے، اور لوگوں میں اپنی تعریف اور واہ واہ چاہنے کے لیے اپنی عبادت کو تو ظاہر کر رہا ہے. اگر تیری ان حرکتوں کی وجہ سے تیری عبادت ضائع کر دی گئی، تیرا اجر ضائع کر دیا گیا اور تجھے جنت سے محروم کر دیا گیا، تو تجھے کیسی ندامت، کیسی شرمندگی اور کیسا افسوس ہوگا. یہ غور کرنے کی بات. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اپنی عبادت کو بچانا ہے، عبادت کے ثواب کو بچانا ہے، اپنے اجر کو بچانا ہے. میں کیا چاہتا ہوں، یہ ساری باتوں پر غور کریں. بھائی یہ کرنے والا ریاکار ہے، یہ ہم نہیں کہیں گے. ہم کسی پہ حکم لگانے کے لیے نہیں بیٹھے. ہر ایک کو اپنے لیے جھانچنے کے لیے مدنی پھول عرض کر رہا ہوں. اب حج کے فضائل ہی بیان کر رہے ہیں. ہم تو اپنے حج کے فضائل بیان کر رہے ہیں. ایک تو حج کے فضائل ہوتے ہیں، عمرے کا فضائل ہوتا ہے. میں اپنے عمرے کا فضائل بیان کر رہا ہوں، میں اپنے حج کے فضائل بیان کر رہا ہوں، میں اپنے سفر کے فضائل بیان کر رہا ہوں. بھائی کیا چاہتے ہو یار، آپ کیا چاہتے ہو؟ بس کرے نا بھائی. کتنی تعریفیں سننا چاہتے ہو آپ؟ بس بھی کرے. وہاں کی گئی غیبتیں بھول گئے، وہاں کی گئی چغلیاں بھول گئے، وہاں کی گئی بدنگاہیاں بھول گئے، وہاں کی گئی فضولیات بھول گئے. میں نے امیر علیہ سنت کو ایک میل کی کہ باپا ماشاءاللہ یہ تو آپ کا پسندیدہ ایک شعبہ ہے اور آپ کو بڑا پسند ہے، تو آپ نے اپنی زندگی میں بڑے حجیوں کو دیکھا ہے، کچھ آپ اس پر مدنی پھول دے کہ حجی کو کیسا ہونا چاہیے. میل آئی باپا کی. وہ میل کیا آئی وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. باپا نے کیا لکھ کر دیا ہے. باپا لکھتے ہیں میرے اپنے مشاہدے میں اب تک کوئی ایسا عوامی حاجی نہیں جو واپسی میں بدل گیا ہو. اب یہ واپسی میں بدل گیا ہو نا، تو یہ بدل گیا ہو سے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے، پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے، بدل کر آئے گا نا. تو آپ فرماتے ہیں کہ عوامی، میں عوام کے حوالے سے عوامی حاجی ایسا میری مشاہدے میں نہیں آیا جو واپسی میں بدل گیا ہو، آنے کے بعد واپسی میں بدل گیا ہو. پھر فرماتے یقیناً یہ میری نظر ہی کا قصور ہے، جو تبدیل ہوئے ہیں ان تک میری رسائی نہیں ہو سکتی. تاہم قابل غور امر یہ ہے کہ اپنے سفر مدینہ پر آنے اور جانے کے انداز، وہاں پر شاپنگ سینٹروں کے چکر لگانے، خوش گپیوں کی منڈلیوں میں اور ان میں بسا اوقات ہونے والی غیبتوں، عربوں پر تنقیدوں، آنکھوں اور زبان کو بے لگام چھوڑنے، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کھاتے پیتے رہنے، بہت سارا مال اٹھا کر لانے کے سبب جدہ کسٹم کی الجھنوں، منہ ماریوں وغیرہ وغیرہ بے شمار حرکتوں پر غور کرتے ہوئے ہر ایک اپنے دل سے پوچھے کیا حاجی کو ایسا ہونا چاہیے. اب سوال امیر سنت نے قائم کیا ہے، کیا حاجی کو ایسا ہونا چاہیے. پھر آگے ایک شعر لکھا ہے ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. اب امیر سنت نے جو کچھ لکھا کیا ہم اس کو جھٹلا سکتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو پہ ہم غور نہیں کریں گے. بھائی یہی کہ میں حج کر آیا ہوں، میں عمرہ کر آیا ہوں، میں یہ کر آیا ہوں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں نیکیاں یاد رہتی ہیں، گناہ ہم بھول جاتے ہیں. یعنی ایک بار کے حج پہ تو بھول رہا ہے، روز کیے ہوئے گناہوں کو تو بھول رہا ہے. حاجی کو اپنے حج کو سنبھالنا چاہیے. بس لوگوں سے بات کرے تو کم از کم 2 حقیقی عاجزی کے جملے بول دے گا، یار دعا کرو اللہ میرا حج قبول کر لے. حاجی کو تو گمسم ہونا چاہیے. کاش کچھ تو دن ہو جو گمسم رہوں، کچھ تو دن ہو جو فرقت طیبہ میں روتا رہوں. کبھی رات کو جھرجھری آ جاتی اور مدینہ یاد آتا اور اٹھ کے بیٹھ جاتا، اپنی وہاں کی غفلتوں کو یاد کرتا، افسوس کرتا کاش کہ میں
یوں مسجد نبوی شریف میں اتنا ٹائم بھی گزار لیتا، کاش کہ میں یہ بھی کر لیتا، کاش کہ میں وہ بھی کر لیتا، کاش کہ میں یہ بھی کر لیتا۔ ارے 4 طواف اور بھی ہو سکتے تھے، کیا ضرورت تھی وہاں بیٹھے رہنے کی؟ مستجاب کے سامنے مزید بیٹھ جاتا، کیا ضرورت تھی اتنا مطلب کہ گپیاں مارنے کی، اس طرح کی فضولیاتیں پڑے رہنے کی؟ کاش کہ میں اتنے مزید عمرے بھی کر لیتا، کاش کہ میں یوں نیکی کی دعوت بھی دے دیتا، کاش کہ میں قرآن کی تلاوت بھی کر لیتا۔ ہائے 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 ہائے، ادھر کی ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر تھی، یہاں کر بھی لوں گا مگر وہ ایک نیکی کی لاکھ نیکی کا ثواب کہاں سے لاؤں گا میں؟ ایسی کیفیات کیا ہماری بنتی ہے؟ حجی کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا غفلت شیار، یا صرف اپنے حج اور عمرے پر پھولتا، تکبر کرتا، فخر کرتا، دوسرے غیر حاجیوں پر اپنی حاجی ہونے کو فوقیت دیتا، خاندان والوں میں بس اپنے حاجی ہونے کا سکہ بٹھاتے رہتا؟ کیسا ہونا چاہیے حاجی کو؟ حاجی کو تو منکسر المزاج ہونا چاہیے، حاجی کو تو اللہ کی بارگاہ میں اور گریہ وزاری کرنی چاہیے، اور اپنے حج کی قبولیت اور مقبولیت کی رب کریم کے حضور مرتے دم تک بھیک مانگتے رہنی چاہیے کہ یا اللہ بس قبول کر لینا۔ اور حاجی کو تو اس سال آ جائے تو ہر سال جانے کے لیے تڑپتے رہنا چاہیے، بلکتے رہنا چاہیے۔ جیسے جیسے حج کے فارم کے دن قریب آئے اس کی یادیں، مدینہ کی یادیں اس کی تازہ ہونی چاہیے، طواف خانہ کعبہ کی یادیں تازہ ہونی چاہیے، کعبے کو دیکھ کر زمزم پیتے رہنے کی یادیں تازہ ہونی چاہیے، گنبد خضرا کو تکتے رہنے کی یادیں تازہ ہونی چاہیے۔ میرے آقا کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو